آپ ولگیرٹی بہت زیادہ کرتے ہیں. جیسی مجھے بالنگ کروائی جائے گی میں ویسی شاٹ ماروں. شادیاں آپ کی کتنی ہیں؟ پردہ میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ. کون کون سے آرٹسٹ ایسے ہیں جن کا ہم چاہیں گے کہ آپ نام لیں کہ جو ولگیرٹی کرتے ہیں؟ البیلا صاحب نے آج تک کبھی کوئی صاف بات نہیں کی اور بین بھی نہیں ہوئے. ناصر چریوٹی صاحب ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، کیا وہ نہیں کرتے؟ صحیح. آپ اگر کہتے ہیں کہ نسیم وکی صاحب ولگر نہیں کرتے، لائے میں ڈرامے کھول کے دکھاتا ہوں. موجودہ تھیٹر میں کون سی ایسی فیمل آرٹسٹ ہیں جو کہ فحاشی کھلاتی ہیں؟ سیما خان کے اوپر تھا، ندا کے اوپر تھا ایلیگیشن. باپ کے اوپر وقت آئے تو اس وقت آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑے، شراب کی بوتل نہ تھا. اس میں کوئی ولی اللہ ہے نا تو وہ امان اللہ خان صاحب. السلام علیکم جی، میں ہوں آفرین پری. خاص ملاقات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں innerpakistan.com پر. میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے ملاقات کروائیں گے ایک خاص پرسنالٹی کی اس خاص ملاقات میں، تو آج ہم آپ سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں ہمارے جو ہیں کامیڈی کے بادشاہ ہیں، لائن آف پنجاب جن کو خطاب دیا گیا. ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا ان کی پرسنل اور پروفیشنل دونوں لائف کے بارے میں. جی مختار چند صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ویلکم آپ کو ہم کہتے ہیں اپنے انر پاکستان کے اس پروگرام کے اوپر خاص ملاقات میں. سر جی میں مشکور ہوں آپ کا، انر پاکستان کا، کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے یہاں پہ دعوت دی. کیا آج بھی جو نیو کمرز آتے ہیں، جو لڑکے آتے ہیں اپنے کام کی تلاش میں، کیا وہ آج بھی اپنے سینئرز کی اسی طرح رسپیکٹ، اسی طرح خدمت کرتے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے کی ہے؟ نہیں، آج کے دور میں یہ نہیں ہو رہا. جو لڑکا آتا ہے وہ گھر سے ہی پوگا ہوا آتا ہے، 4 ڈرامے دیکھتا ہے وہ شوقی خان صاحب کے، ایک آدھی سی ڈی دیکھتا ہے وہ طارق ٹیڑی کی، ایک آدھی ناصر چریوٹی کی دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں مکمل فنکار بن گیا ہوں. ان کو اگر پتہ چلے کہ تھیٹر کے اندر انٹر ہونے کے لیے ہمیں کن کن قربانیوں کی دینیاں پڑی ہیں، کہ ہمیں یہ دیکھیں اوپن ہی تھا باغ جنا. یقین کریں آپ 2.5 سال نیچے کھڑا رہا ہوں کہ یار کوئی تو ایسا ہوگا، اتنا نام بنانے کے باوجود نیچے کھڑا تھا، کوئی سیڑھیاں اوپر چڑھا دے مجھے. 2.5 سال نیچے گیٹ کھڑا رہا ہوں، اوپر نہیں جا سکا. اور جب اوپر پہنچا ہوں تو ایک راؤنڈ اباؤٹ ہوتا تھا، ٹوٹی ایک بار بھی مجھے سین یاد ہے، تو اس کے اندر بھی ایک گیٹ تھا. 1 سال اس راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر بیٹھ کے سب فنکاروں کو دیکھا کرتا تھا یار کاش کبھی میرا بھی ایسا نام ہوگا، کبھی یہ جو جنگلے کا گیٹ ہے جیل نما کبھی میں کراس کروں گا. لکھا جائے. سر یہ بتائیں کہ بڑا المیہ ہے ہمارا یہ کہ ہمارے جتنے سینئرز جو ہیں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں پہلے بات کرنا چاہوں گی کہ اس انڈسٹری نے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ ڈاؤن فال اور یہ وہ، ٹھیک دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہتے ہیں. اس انڈسٹری نے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے. ہمارے جو لیجنڈس ہیں، مستانہ صاحب ہیں، ببو برال صاحب ہیں، محمود خان صاحب ہیں، بہت سارے لوگوں کو بہت ارن کرنے کا بھی موقع ملا، اپنے آپ کو سیو کرنے کا بھی موقع ملا. اس جگہ نے، اس سٹیج نے، اس پبلک نے اتنی محبت کی، اتنا کچھ دیا. اس کے باوجود جب آپ کا ایک ٹائم آیا اس میں اتنی زیادہ خود کو وہ مظلومیت اور وہ سب کچھ کہاں گیا؟ وہ سب کچھ، وہ پیسہ کہاں گیا؟ کیوں؟ یہ کیا سینیریو تھا؟ پبلک کو دکھایا گیا کہ کوئی پوچھ نہیں رہا، اتنے بے حال ہیں، یہ کیا سسٹم تھا؟ وہ پیسہ کہاں؟ اس میں ہماری اپنی وجوہات ہوتی ہیں. ہمارے اتنے اخراجات نہیں ہوتے جتنی ہم اپنے پاؤں پھیلا دیتے ہیں. جو ہمیں ہمارے رشتے دار نہیں بھی نہ ہوتے وہ بھی مامے بن کے آ جاتے ہیں، چاچے بن کے آ جاتے ہیں، پھوپھیاں بن کے آ جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مستانہ صاحب، ببو صاحب، عابد خان صاحب، انہوں نے دوسروں کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جان کی قربانی دی ہے. لیکن جب ان کو ضرورت پڑی، جن لوگوں کو انہوں نے سپورٹ کیا، کسی نے ان کی مدد نہیں کی. دیکھیں سر، ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، میں ہوں، میری پاکٹ منی، مجھ سے کوئی میری مرضی کے بغیر تو نہیں لے سکتا. خیر انہوں نے جس طرح بھی انویسٹ کیا، لیکن اس کے بعد گورنمنٹ کو ہر دفعہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو ایک آواز دی جاتی ہے کہ جی ہماری سپورٹ نہیں ہو رہی، ہمیں پوچھا نہیں جا رہا، ہمیں کوئی آ کے نہیں دیکھ رہے، اور آ کے کیا ہوتا ہے 8-10 لاکھ روپے کا ڈونیشن ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا؟ یہ کوئی سروائیول تو نہیں ہے. 8-10 لاکھ سے یہ جو ہمارے فنکار ہیں، ہماری یونیورسٹی تھی، یہ لوگ چلے گئے، یہ واپس تو نہیں آئیں گے. کبھی بھی میں آنے والے فنکاروں کو ایک سبق دوں گا، آپ بھی ہماری جونیئر ہیں، جی بالکل، میں آپ کو بھی ایک سبق دوں گا.
کہ اگر آپ کے در پہ کچھ چل کے آتا ہے نا، وہ بڑی آس امید لے کر آتا ہے، بالکل اس کی ہیلپ نہ روکیں. رزق من جانب اللہ ہے. جب آپ کے اوپر ایک وقت آئے تو اس وقت آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑے، شراب کی بوتل نہ پکڑیں. بالکل صحیح. جب وقت آئے تو سر کو اپنے سجدے میں جھکا دیں، نہ کہ وہ سر کسی کے گوش میں رکھیں. بالکل. ہاتھ اٹھائیں تو جب وقت آئے اللہ پاک سے شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھیں، اس میں چرس بھرے سگریٹ نہیں آنے چاہیے. اس نشے نے برباد کیا ہے ہمارے ان میں یونیورسٹی فنکاروں. جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنا جو سفر سٹارٹ کیا تھا، آج آپ جس مقام پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ بڑی عزت بخشی ہے. آپ یہ بتائیں کہ ایک انسان کا ایم ہوتا ہے، کبھی جیسے کہ فیمیلز کا ایم ہوتا ہے کہ میں نرگس بننا چاہتی ہوں، ایک فیمیل کا ایم ہوتا ہے میں سائمہ بننا چاہتی ہوں، ندا بننا چاہتی ہوں. آپ کا بھی کبھی کوئی ایم رہا اس طرح کا کہ جی میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ کوئی نسیم وکی، ناصر نہیں، چوٹی، میں اس فیلڈ میں مستانہ صاحب؟ میرا اس فیلڈ میں کوئی آئیڈیل نہیں ہے. آپ کو کوئی idea میرے نہیں؟ آئیڈیل میرے پاپا. اچھا. میرے پاپا میرے آئیڈیل تھے، تو وہ ہی نہیں رہے تو میرا آئیڈیل ختم. خود کو کس جگہ پر دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں کہ آپ مطلب جیسے کہ وکی صاحب ہیں، ناصر چنوٹی صاحب ہیں، ظفری صاحب ہیں، وہ لوگ جس آپ خود کو اس دوڑ میں شامل سمجھتے ہیں، ان سے آگے سمجھتے ہیں، ان سے پیچھے سمجھتے ہیں، یا ان کے برابر سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نہ تو ان کے برابر ہوں، نہ ان کے پیچھے ہوں، نہ ان کے آگے ہوں، اور کم بھی نہیں ہوں کسی سے. کبھی وقت آئے گا تو یہ فیصلہ اللہ پاک کرے گی اور ہماری پیاری عوام کرے گی. کہ آپ ولگیرٹی بہت زیادہ کرتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ مجھے جیسا یہ آپ نے بہت بڑی چیخی ولگرائٹی. پورا ڈرامہ دیکھیں آپ، اگر پورے ڈرامے میں دیکھیں گی نا تو جیسی مجھے بالنگ کروائی جائے گی میں ویسی شاٹ ماروں گا. اگر مجھے اچھی بات کو کرے گا تو میں اچھی بات کروں گا. اگر مجھے کچھ زوم نہیں کرے گا نا تو میں اس سے تھوڑی سی بڑی زوم نہیں کروں گا، کیونکہ عزت ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے. شادیاں آپ کی کتنی ہیں؟ اس بات کو پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ. نہیں، یہ تو آپ کو ہمیں تھوڑا سا شیئر کرنا پڑے گا. 1 2 3 4 یا انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے شوبز میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ نہیں کی تھی. لیکن جو ماں باپ گھر میں لے کے آتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی کو ہم یہ سیاسی بیان تو نہیں ہے آپ کا؟ نہیں، یہ میرا کہ اس وقت آپ کا انٹرویو مطلب جب بھی دیکھا جائے تو اس کے بعد رستے چھوٹے نہ پڑے. میں اس ڈرامے میں نام لے رہا ہوں نسرین. آپ مانیں گی کہ ریئلی میری مسز کا نام نسرین ہے. اچھا. تو میں انٹرویو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری مسز کا نام نسرین ہے، تو میں یہ بات کیسے چھپا سکتا ہوں؟ عشق کتنے ہوئے آپ کو؟ عشق ایک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد مشق ہوتے ہیں. جو مشق کتنے ہوئے آپ کو؟ وہ لاتعداد ہے. اچھا. لاتعداد ہے. عشق ایک ہی تھا، اس کو نامینیٹ نہیں کروں گا. اب وہ گھر بیٹھ چکی ہے، اللہ پاک اس کو اسی 4 دیواری میں محفوظ رکھے. آمین. تو مشق آپ کو بے تحاشا، کیا آپ کو ہر جگہ عشق مشق ہو جاتا ہے یا مغل ہو نا؟ وہ مغلوں نے سلطنت آپ نہیں کے کہنے سمجھی. کا مقصد یہ ہے کہ مغل جو ہوتے ہیں وہ عشق مشق چلاتے رہتے ہیں؟ نہیں، یہ میں سیدھی سی بات کروں گا، وہ مغل ہی نہیں. کیا وہ تھیٹر شغل نہ انڈسٹری سے کرے. ریلیٹڈ عشق تھے آپ کے یا مشق تھے؟ وٹ ایور. تھیٹر سے، تھیٹر کے حوالے سے، related. تھیٹر کے حوالے سے. چلے یہ بتائیں کہ یہ جو مانیٹرنگ ٹیمز ہوتی ہیں فالو کرتی ہیں آپ کو، ڈی سی ڈپارٹمنٹ، ہوم ڈپارٹمنٹ اور آرٹس کونسل ڈپارٹمنٹ، یا ان سے کچھ مسائل درپیش رہے ہیں آپ کو کبھی؟ کیسا کردار ہے ان کا؟ میں چاہوں گا کہ یہ ہونی چاہیے. ان کو اسٹرکٹلی ہونا چاہیے، اور زیادہ اسٹرکٹلی ہونا چاہیے. یہ بہت اسٹرکٹ ہیں آلریڈی، اور زیادہ ہونا چاہیے ان کو. اگر یہ اب اور زیادہ اسٹرکٹلی کام کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ فیملیز واپس نہ آئے. فحاشی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو فحاشی ہوتی ہے اسٹیج کے اوپر، ڈانس میں، جو ولگر فکرے، آپ نے تو چلے ایکسپٹ کر لیا، اور کون سے آرٹسٹ ایسے ہیں جن کا ہم چاہیں گے کہ آپ نام لیں کہ جو ولگیرٹی کرتے ہیں اپنے فکروں کے تھرو، اپنے کام کے تھرو، جو کام کو مطلب اس طرح سے مس یوز کر رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے بڑا نام لوں گا. البیلا صاحب نے آج تک کبھی کوئی صاحب بات نہیں کی اور بین بھی نہیں ہوئے. صحیح. زومینی انداز میں آج تک انہوں نے زومینی باتیں کی ہیں، اور آج تک ان کو کوئی وارننگ لیٹر نہیں ملا، کبھی وہ بین نہیں ہوئے. اور اس کے بعد میں اگر آؤں تو موجودہ تھیٹر میں کئی نام ایسے ہیں جی کہ اب یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں، تماثیل میں جا کے دیکھ لیں، الفلاح میں جا کے دیکھ لیں، محفل میں جا کے دیکھ لیں.
کہ کئی ایسے ہمارے سٹار ہیں جو ولگرائٹی کا سہارا لے رہے ہیں. کون سے وہ ایسے نام ہیں, کون سی وہ ہمارے بگ سٹارز ہیں, کون سی وہ پرسنالٹیز ہیں جو کہ ان چیزوں کا سہارا لے کر آج تک چھپے ہوئے ہیں؟ ناصر چنوٹی صاحب ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں, کیا وہ نہیں کرتے؟ صحیح. آپ اگر کہتے ہیں کہ نسیم وکی صاحب ولگر نہیں کرتے, لائے میں ڈرامے کھول کے دکھاتا ہوں کہ وہ نہیں کرتے. جی. کوئی ایسا ایکٹر نہیں ہے جس نے ولگرائٹی کا سہارا نہ لیا ہو ہمارے موجودہ دور میں. اگر ماں بہن کی بات آئی ہے تو بات لڑائی کی طرف چلی جاتی ہے, تو ماں بہن کی بات آئی فیصل آباد سے. موجودہ تھیٹر میں کون سی ایسی فیمل آرٹسٹ ہیں جو کہ فحاشی پھیلاتی ہیں؟ ابھی تو میرے خیال میں جتنی سختی ہو چکی ہے کوئی بھی نہیں ہے. پہلے سائمہ کے اوپر, سائمہ خان کے اوپر تھا, ندا کے اوپر تھا ایلیگیشن کہ یہ کام ہوا ہے. تب ایک دور چلا تھا پورے پاکستان میں, یہ نہیں کہ فیصل آباد میں یا ملتان میں یا لاہور میں, ہر جگہ پہ ہوا ہے. بہت ہی خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ ہوئی. اب ہم چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے آپ پبلک کو کوئی اچھا سا میسج یا جو بھی آپ اپنے دل کی بات انہیں کہنا چاہتے ہیں, دل میں جو بھی چیزیں جو آج تک آپ نے نہ کہی ہو, جو ان تک پہنچانا چاہیں, ہم بھی جاننا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے, پلیز. میرا 1986 سے لے کے اب تک ایک نچوڑ ہے چھوٹا سا. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شاعری کے ساتھ بھی میرا بڑا تعلق ہے. جی جی. باقاعدہ شاکر شجاع آبادی صاحب کی میں نے شاگردی کی ہے. اچھا, ماشاء اللہ. تو جو میں نے نچوڑ نکالا ہے نا, تو وہ نچوڑ میں شاعری کی شکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پلیز پلیز. کہ انہاں تھیٹراں دے عجیب حال ویکھے نے, انہاں تھیٹراں دے عجیب حال ویکھے نے, رلدے کئی غریباں دے بال ویکھے نے. واہ. وڈی فوٹو تے سولو فلیکس منگن جیڑے, وڈی فوٹو تے سولو فلیکس منگن جیڑے, افلاس نال بھکھے مردے انہاں دے بال ویکھے نے. واہ. سی چمک اکھاں دے وچ جوانی دی, سی چمک اکھاں دے وچ جوانی دی, بڈھے وارے انہاں دے ڈھیلے لال ویکھے نے. ہاتھ گلے سونا تھلے گڈی زمینداراں دے, عشق چ وکدے کئی زمیناں دے کنال ویکھے نے. تے شوق نال لے کے آउंदे ماپے دھیاں, واہ. تے شوق نال لے کے آउंदे ماپے دھیاں نوں, اج اوہی ماپے انہاں دھیاں دے دلال ویکھے نے. تے کچھ کر لے محنت تو بھی مختار چنا, بچے تیرے بھی گوانیاں کولوں منگدے دال ویکھے نے. واہ واہ. آؤٹ اسٹینڈنگ. یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے جو میں نے دیکھا ہے. آپ نے خلاصہ کر دیا جی ان تمام باتوں کا جو ہم آپ سے 1 by 1 کوسچنز کر رہے تھے. تھینک یو ویری مچ مختار حسن صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انر پاکستان کو اتنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں جان کر اور ٹویٹر لائف کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگا. میں مشکور ہوں انر پاکستان کا کہ جنہوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا کہ میرے اندر جو غبار تھا میں نکالنا چاہ رہا تھا وہ میں نے نکالا. بہت شکریہ آپ کا. جی, تو ہماری بات ہو رہی تھی مختار چند صاحب سے, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے یہاں پر آنے کا.